إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه كل نفس ذائقة الموت. ساری بڑائی اللہ تعالیٰ کے لیے، درود و سلام ہو تمام انبیاء اور رسل پر، خصوصیت کے ساتھ ہمارے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو اس کائنات کے آخری رہبر، آخری امام بن کے دنیا میں تشریف لائے. میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک مختصر زندگی دی ہے. اتنی مختصر زندگی ہے کہ ہم کو خود نہیں معلوم کہ کتنا ہے، اور ایک ایسی مختصر زندگی جس کا خاتمہ یقینی ہے. چاہے وہ امیر ہو، چاہے غریب ہو، چاہے اس کے پاس ڈگری ہو اور چاہے جاہل ہو، چاہے وہ کسی بہت اونچے خاندان میں رہنے والا ہو یا ایسے خاندان کا ہو جس کو سماج میں بہت کمتر سمجھا جاتا ہے، وہ کسی بھی ملک کا رہنے والا ہو، اس کو اللہ نے ایک ایسی زندگی دی ہے کہ وہ خود فیصلہ نہیں کر سکتا ہے کہ اس کو کتنا جینا ہے، نہیں کر سکتا ہے. وہ اللہ کے فیصلے کو بدل نہیں سکتا ہے. اپنی پوری دولت خرچ کر کے، پورا مال خرچ کر کے، پوری طاقت لگا کر کے، سیاسی طاقت ہو، مال کی طاقت ہو، ساری طاقت لگا کر بھی وہ اپنی زندگی کا ایک لمحہ بڑھا نہیں سکتا ہے. کتنے دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ آئے، بڑے بڑے فوج رکھنے والے بادشاہ، حاکم آئے، جن کے پاس لاکھوں لاکھوں کی فوج ان کے اشارے پہ کھڑی رہتی تھی. دنیا بھر کے ڈاکٹر ان کے پاس تھے، لیکن وہ بھی اپنی زندگی کا ایک لمحہ بڑھا نہیں پائے، چلے گئے دنیا سے. تو اللہ نے انسان کو بہت مختصر زندگی دی ہے جس کا خاتمہ یقینی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ایک بہت اور خطرناک بات یہ ہے کہ خاتمہ اچانک ہے. موت تو یقینی ہے لیکن خاتمہ یا موت اچانک ہے. اچانک ایک انسان کھانا کھا رہا ہے، کوئی ڈرائیونگ کر رہا ہے، کوئی شاپنگ کر رہا ہے، کوئی کہیں پر جا رہا ہے بہت بڑی ڈیل کرنے، کوئی آج اسی کی شادی ہے، دولہا بن کے جا رہا ہے، کوئی بارات سے واپس آ رہا ہے. آدمی مختلف جگہوں پہ ہے. کوئی آدمی گھر میں بول کے جاتا ہے ابھی آ رہا ہوں، صبح کام پہ جا رہا ہے بول کے جاتا ہے شام کو آتا ہوں. بچوں کو بول کے جاتا ہے مٹھائی لے کے آئیں گے، یہ فلاں فلاں چیز لے کے آتا ہوں شام کو، لیکن وہ نہیں آتا ہے، اس کی لاش آتی ہے. موت اچانک ہے، خاتمہ اچانک ہے. دو چیزیں، موت تو یقینی ہے ہی، اس سے زیادہ خطرناک یہ ہے کہ موت اچانک ہے. اللہ رب العالمین کی طرف سے جو فرشتہ طے ہے وہ پوچھتا نہیں ہے کہ تم کو مرنا ہے کہ نہیں مرنا ہے. جب اس کا وقت آ گیا، وہ کسی بھی جگہ ہو اور کسی بھی کام میں ہو، برابر فرشتہ اس کو اٹھا کے لے کے جاتا ہے. ایک فون کرنے کی بھی اس کو مہلت نہیں دیتا. یہ فون کر کے تو بتا دے تو کدھر ہے، نہیں.
سارے لوگوں کے بیچ میں سے اٹھا کے فرشتہ لے کے جاتا ہے، کہیں بھی آدمی کدھر بھی ہو۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ موت اچانک ہے۔ اللہ نے اتنی مختصر زندگی دی ہے کہ ہم کو نہیں معلوم کتنی، لیکن وہ جو مختصر زندگی ہے اس کا خاتمہ یقینی ہے۔ ہم اپنی زندگی کا ایک لمحہ بڑھا نہیں سکتے، کتنا جینا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن ایک چیز ہمارے ہاتھ میں ہے جو ہم کر سکتے ہیں۔ ہم اپنی زندگی کا ایک لمحہ بڑھا نہیں سکتے، لیکن اپنی زندگی بدل سکتے ہیں۔ ہم کو کتنا جینا ہے یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن کیسا جینا ہے یہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ ہمارے ہاتھ میں بس ہماری زندگی ہے جو ہمارے پاس ہے۔ اب یا تو اس کو اچھے سے جی کے آدمی موت کے بعد کا پورا معاملہ صحیح کر لے، یا تو اس کو برباد کر کے آنے والے انجام کو خراب کر لے۔ بس اس کے ہاتھ میں اس کی اپنی زندگی ہے۔ اپنی زندگی بدل لے تو اس کی موت بھی اچھی، موت کے بعد کا معاملہ بھی اچھا۔ بس ہمارے ہاتھ میں زندگی ہے، کتنا ہے نہیں معلوم، لیکن کیسا جینا ہمارے ہاتھ میں ہے۔ یہ ہم سب کے لیے نصیحت ہے کہ ہم کو کیسا جینا ہے۔ جیسا جیے گا ویسی موت، اور موت کے بعد کا پورا معاملہ ہے۔ اچھا جیا ہے تو اچھی موت، اور موت کے بعد کا پورا معاملہ اچھا۔ برا جیا ہے، منمانی جیا ہے، من چاہی زندگی جیا ہے، تو پھر موت بھی اس کی مشکل، اور موت کے بعد کا پورا معاملہ مشکل۔ مرنے کے بعد انسان جب مر جاتا ہے نا، مرنے کے بعد اس کا معاملہ ختم نہیں ہوتا ہے۔ ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں، چلو مر گیا، کوئی آدمی بہت بیمار سالوں سے، جب وہ مر جاتا ہے تو لوگ تھوڑا راحت کی سانس لیتے ہیں، چلو کم سے کم جو اتنی تکلیف تھی ختم ہو گئی۔ یہ دنیا کے اعتبار سے ہے، دنیا کے لوگوں کے اعتبار سے ہے کہ چلو ختم ہو گیا، لیکن ایک آدمی جب مر جاتا ہے تو اس کا معاملہ ختم نہیں ہوتا، دنیا کے اعتبار سے ختم ہو گیا۔ دنیا کے لوگ تھوڑا تکلیف میں ہوتے ہیں، تھوڑا رو لیتے ہیں، بیٹا رو رہا ہے، بیوی رو رہی ہے، ماں رو رہی ہے، چند لوگ روتے ہیں، ان کو دیکھ کر کے جو آنے والے رشتہ دار وہ بھی رو دیتے ہیں، کچھ دن رو لیتے ہیں، بس 1 دن 2 دن 4 دن، اس کے بعد معاملہ پورا ختم، سب ختم ہو جاتا ہے۔ وہی بیٹا ہے، گاڑی کی چابی لیتا ہے، گاڑی چالو کیا، سیدھے دکان پہ جا کے اس جگہ بیٹھ جاتا ہے جہاں اس کا باپ بیٹھتا تھا۔ اب وہ گدی اس کی ہے، وہ گیا۔ اب وہ جو گیا ہے اس کا معاملہ اب شروع ہو رہا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو مرنے والے کے لیے روتے ہیں کہ اب وہ جو مر کے گیا اب اس کا انجام کیا ہے، کیونکہ مرنے کے بعد اب اصل معاملہ شروع ہو رہا ہے، اور وہ ایسا معاملہ ہے جس میں کوئی کام نہیں آتا ہے۔ مرنے کے بعد جو معاملہ شروع ہونے والا ہے اس میں کوئی کام نہیں آئے گا۔ سگے سے سگا، باپ بیٹا بھائی رشتہ دار بیوی، کوئی کام نہیں آئے گا۔ مرنے کے بعد اب اس کا عمل اور اس کا عقیدہ، بس یہی یا تو اس کو بچائے گا اور یا وہی اس کو ہلاک کرے گا۔ اس لیے ہم اگر چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہمارا معاملہ صحیح ہو تو تیاری ابھی کرنی چاہیے۔ آج ہر چیز کی تیاری ہے۔ آدمی پکنک پہ اس کو کل جانا ہے، آج تیاری کرتا ہے۔ چھوٹی سی پکنک 1 دن 2 دن کے لیے جاتا ہے، سب سامان پیک کرو بھائی، کوئی چھوٹ نہ جائے، کچھ برش تک بھی چھوٹنا نہیں چاہیے۔ منجن لے لیا، برش لے لیا۔ 2 دن کے سفر کے لیے تیاری کتنی کرتا ہے، شاپنگ کر لیتا ہے۔ وہاں جائیں گے تو کیا پہن کے نہائیں گے اس کی شاپنگ کرتا ہے، وہ فلاں چیز لے لو۔ ایک پکنک کے لیے جو 2 دن 3 دن کے لیے جاتے ہیں، وہ چاہے عورتیں ہوں چاہے مرد ہوں، ہم میں سے جو لوگ بھی یہاں ہیں، ہم غور کریں کہ چھوٹے سے سفر کے لیے کتنی تیاری، ہر کام کے لیے ہم تیاری کرتے ہیں، لیکن وہ مرنے کے بعد جو سفر شروع ہوتا ہے اس کے لیے تیاری کتنی ہے، کتنی تیاری ہے۔ ایک بیٹا اگر اس کا ایگزام ہو اور باہر کھیل رہا ہو تو باپ اس کو ڈانٹتا ہے، تیرا ایگزام ہے، چالو ایگزام چل رہا ہے تو کھیل رہا ہے۔ اگر کام پر سے باپ آ گیا کہیں، شام کو دیکھا کھیل رہا ہے اور ایگزام چالو، تو ڈانٹتا ہے، اس کو ڈانٹتا ہے۔ لیکن وہی بیٹا پوچھ لے کہ آپ کا بھی ایگزام ہونے والا ہے، تیاری ہے؟
مرنے کے بعد آپ کا بھی تو ایگزام ہے. کتنی تیاری ہے؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو روزانہ ہر دن اپنے اس انجام کی یا اس سفر کی تیاری کر رہے ہیں کہ کبھی بھی موت آئی سفر شروع، انجام شروع. مرنے کے بعد آدمی کا معاملہ ختم نہیں ہوتا، اب اس کا معاملہ شروع ہوا ہے. موت زندگی کے خاتمے کا اعلان ہے اور انجام کی شروعات ہے. اب تیرا انجام شروع ہوا ہے. اور مرنے کے بعد سب سے پہلا مرحلہ کیا ہے؟ وہ قبر ہے. سب سے پہلی منزل وہ قبر ہے. آخرت کی سب سے پہلی منزل قبر ہے، وہاں جاتا ہے. قبر ایک ایسی جگہ ہے جہاں سب برابر ہیں، امیر غریب سب برابر. چاہے وہ کسی بہت اتنے ہائی لیول کی سوسائٹی میں رہتا تھا نا کہ وہاں جانے کے لیے لوگوں کو بہت پرمیشن لینی پڑتی تھی. ہاں وہاں رہتا تھا بہت اچھا، کئی مہنگی گاڑیوں میں گھومتا تھا، اتنا ٹھاٹ سے رہتا تھا. لیکن آج وہی کفن ہے، وہی قبر ہے، وہی مٹی ہے، سب کچھ وہی لکڑی ہے. اس کے لیے بھی قبر وہ جگہ ہے جہاں جا کے سب برابر. یہ دنیا میں جو ہائی کلاس اور سب بنا کے رکھا نا الگ الگ، وہ مرنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ سب وہ جگہ جو قبر ہے نا وہاں سب برابر ہو جاتے ہیں. اور وہاں جانے کے بعد جب مٹی اس کے اوپر ڈالی جاتی ہے، سب دنیا میں کیسا بھی رہا ہو، اتنا اچھا پہنتا تھا کہ اگر تھوڑا مٹی لگ گئے تو اٹھا کے پھینک دیتا تھا، ترنت شرٹ بدل دیا، تھوڑا سا چلتا نہیں تھا، اس کو زمین پہ بیٹھتا نہیں تھا کبھی، اتنا ہائی لیول. آج وہی مٹی اس کے سر پہ ڈالی جاتی ہے، ہٹا سکتا ہے اس کو؟ وہ قبر ہے. قبر یہ پہلی منزل ہے جہاں جا کے سب برابر ہو جاتے ہیں. اب قبر میں چلا گیا، اب اس کے بعد کیا؟ جو بتانا یہ ہے کہ آج ہم تیاری کتنی کر رہے ہیں. ہر چیز کی تیاری ہے، لیکن اپنے انجام کی تیاری کتنی ہے؟ عقل مند وہ ہے جو اپنے انجام اور اپنے اس سفر کی تیاری کرے جس میں یا تو راحت ہے اور یا تو مصیبت ہے. اب کتنی تیاری ہم کو دیکھنا چاہیے. کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو ہم پوچھیں روزانہ ہم اس قبر کی تیاری کتنی کرتے ہیں جو میرے مرنے کے بعد سب سے پہلی منزل ہے. جب وہاں آدمی جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کچھ باتیں اس کے حوالے سے، چند باتیں تاکہ ہم جاگیں. ہمارے ہاتھ میں ہماری ابھی زندگی باقی ہے، ابھی ہم مرے نہیں ہیں، کبھی بھی موت آ سکتی ہے. ایک دن چلا جاتا ہے، ایک سورج ڈوبا ایک دن گیا، واپس نہیں آ سکتا ہے. ایک سورج ڈوب گیا ایک دن گیا، زندگی کا ایک دن گیا، وہ واپس نہیں آئے گا. اس لیے عقل مند آدمی وہ ہے جو بچی ہوئی زندگی کو بدل دے، بچی ہوئی زندگی کو خوبصورت بنا دے، بچی ہوئی زندگی کو ایسی بنا دے کہ مرنے کے بعد کا پورا معاملہ اچھا ہو جائے. آدمی جب قبر میں جاتا ہے تو قبر میں جانے کے بعد اب اس کا معاملہ شروع ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ بہت کئی حدیثیں ہیں، ان ساری تفصیل میں ہم نہیں جانیں گے، بس دیکھیں گے انجام کیا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے قبر میں؟ آدمی قبر میں گیا، ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے. یہ نبی کی حدیث ہے، مسند احمد کی روایت اور کئی روایتوں میں ہے. میں مسند احمد کی روایت پیش کرتا ہوں کہ آدمی قبر میں جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایمان والا بندہ، ایک اچھا بندہ، ایک مومن بندہ جو اچھی زندگی گزار کے گیا ہے، اور ایک برا بندہ جو بری زندگی گزار کے گیا ہے، دونوں کا انجام آپ نے بتایا. وہ ہم جانیں اور اپنے انجام کی فکر کریں اور ہم دیکھیں ہم کہاں کدھر کھڑے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب ایک مومن آدمی کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، آدمی کو قبر میں رکھ دیا گیا، انسان کا انتقال ہوتا ہے، لوگ تھوڑی دیر میں نہلا ہلا کر کے ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں کتنا دیر لگتا ہے، نہلا ہلا کر کے کفنا وفنا کر کے لے جا کر کے دفنا دیتے ہیں. بہت کبھی ایسا کیس ہوتا ہے کہ جس کے لیے رکنا پڑتا ہو، ایک آدھ دن آدمی انتظار کرتا ہے، کبھی کوئی ایمرجنسی، ورنہ آدمی عام طور پہ ایسے ہوتا ہے جس دن انتقال ہوا اسی دن دفن کر دیا، دفنا دیا، چلا آیا دفن کر کے قبر میں. یہ ہم سب کے ساتھ ہونے والا ہے. آج ہم کسی کو دفنا کے آتے ہیں، کل ہمارے ساتھ ہوگا. آج ہم کسی کا جنازہ لے کے جاتے ہیں، کل ہمارا کوئی لے کے جائے گا. اس کھاٹ پہ ہم ہوں گے اور لوگ لے کے جائیں گے. یہ روزانہ ایسا سوچنے کا، ایک دن میں بھی جاؤں گا ایسے ہی.
اس قبرستان میں جا کر کے سوچ یہی میری جگہ ہے، اصل جگہ یہی آنا ہے، یہی میری پہلی منزل ہے مرنے کے بعد، یہی زمین ہے، یہی آنا ہے۔ وہاں جانے کے بعد ہوتا کیا ہے، قبر میں دفن کر کے لوگ چلے جاتے ہیں۔ آنے کے بعد کیا ہوتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اتاہ ملکان، دو فرشتے آتے ہیں، دو فرشتے آئے۔ اب آنے کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں فانتحرا، اور اس کو ڈانٹ کے اٹھاتے ہیں، جگاتے ہیں اس کو۔ کوئی آدمی سویا ہوا ہو اور ایک دم تیز آواز میں کوئی جگا دے تو آدمی ہڑبڑا کے اٹھتا ہے، چونک جاتا ہے۔ یہی حال قبر میں ہوتا ہے۔ جو نبی کے الفاظ صاف صاف فانتحرا، فرشتے دونوں ڈانٹتے ہیں اور ڈانٹ کے اٹھاتے ہیں، اور وہ اچانک گھبرا کے اٹھتا ہے، ایک دم گھبرا کے اٹھتا ہے۔ اور گھبرا کے اٹھنے کے بعد فرشتے فٹافٹ 3 سوال کرتے ہیں، بس وہ 3 سوال کی تیاری۔ یہ قبر یعنی یہ ہمارا پہلا انٹرویو ہے، مرنے کے بعد قبر میں یہ پہلا انٹرویو ہے۔ جو یہاں پاس وہ بعد میں پاس، جنت اس کو ملے گی جو قبر میں پاس ہو گیا۔ یہاں فیل، بعد میں بھی فیل ہوگا۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنے اس سوال کی تیاری کر رہے ہیں اور اس انجام کی فکر کر رہے ہیں۔ 3 سوال فٹافٹ کیا۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں نا میں تو جواب دے دوں گا، مجھ کو آتا ہے، آتا نہیں ہے۔ وہ رٹنے والے سوال نہیں ہے، کوئی آدمی رٹ لے، وہ بائی ہارڈ نہیں ہے کہ بس دماغ میں بیٹھا لیے۔ وہاں جواب وہی دے پائے گا، وہ پریکٹیکل سوال ہے۔ جو جیا ہوگا زندگی ویسی وہ بولے گا، جو اچھی زندگی جی کے گیا ہے اس کے جواب نکلیں گے ادھر، اور جو اچھی زندگی نہیں جیا ہے وہ نہیں بول پائے گا، چاہے کتنا بھی یاد کر کے گیا ہو، نہیں بول پائے گا۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ جماتا ہے، اللہ جماتا، اللہ جمائے گا تو جم پائے گا، ورنہ جواب نہیں دے پائے گا۔ 3 سوال فٹافٹ۔ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ من نبیک، تیرا نبی کون؟ الگ الگ الفاظ ہیں۔ ما تقول فی ھذا الرجل بھی آیا۔ 3 سوال کیا، رب کون تیرا؟ پہلا سوال، تو زندگی میں کس کو پہچان کے آیا؟ سب کو پہچانتا تھا نا، رشتہ دار فلاں، وہ ابا، وہ اماں، وہ فلاں پارٹی والا، وہ فلاں فلاں فلاں، سب کو پہچانتا تھا۔ رب کو پہچانا کہ نہیں پہچانا؟ من رب، تیرا رب کون ہے؟ اپنی زندگی میں سب سے بڑا کس کو بنایا تو نے؟ کس کو بنا کے آیا؟ تیری زندگی میں بڑا کون تھا؟ پیسہ، مال، وہ پارٹی، وہ فلاں فلاں، زندگی میں تیرا بڑا کون تھا؟ سب سے بڑا جس کے لیے تو سب چھوڑ سکتا تھا، کون تھا؟ بتا۔ تو کس کے سامنے جھکتا تھا؟ کس کے سامنے سر جھکاتا تھا؟ کس کے سامنے ہاتھ پھیلاتا تھا؟ کون تھا تیرا؟ من ربک، کون ہے؟ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ دین پوچھا جائے گا، تیرا دین کیا ہے؟ یعنی تو زندگی میں کس اصول پہ چلتا تھا؟ تیری زندگی میں اصول کیا تھا؟ سماج، باپ دادا جو لوگوں نے بنایا وہ؟ تیرا دین کیا تھا؟ دین جس پہ چلا جائے، جس پہ عمل کیا جائے۔ تو سماج کو دیکھ کے چلتا تھا، لوگ جیسا کر رہے ہیں کرو کرو ٹھیک ہے، یا دین میں جو تھا وہ؟ تیرا دین کیا تھا؟ ومن نبیک، تیری زندگی میں رہبر کون تھا؟ کس کو اپنا آئیڈیل بنایا تھا؟ تیری زندگی میں آئیڈیل کون تھا؟ وہ فلم اسٹار، وہ بد کردار قسم کے لوگ، فلاں پولیٹیشین، فلاں فلاں، ان کو آئیڈیل بنایا تھا؟ تیری زندگی میں آئیڈیل کون تھا؟ تیری زندگی میں رہبر کون تھا جس کو تو دیکھ کے جیتا تھا، جس کے زندگی کے اصولوں پہ چلتا تھا؟ کون تھا؟ 3 سوال۔ نبی فرماتے ہیں مومن آدمی فٹافٹ بولے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک روایت میں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ بولے گا، فٹافٹ بولے گا، ترنت بولے گا۔ فرشتہ بولے گا صدقت، تو نے سچ کہا، کذالک کنت، تو ایسے ہی تھا۔ اللہ کی طرف سے آواز آئے گی صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا۔ سچ کیوں؟ فرشتہ بولے گا ایسے ہی تو تھا، تو ایسے ہی تھا، یعنی تو ایسے ہی زندگی جی کے آیا ہے۔ آپ بتائیے، اتنا اندر سے بسا کے گیا ہے نا، زندگی جی کے گیا ہے، فرشتے ڈانٹ کے پوچھتے ہیں، جگا کے، تو بھی زبان سے نکل رہا ہے۔ کیوں؟ جو آدمی جی کے گیا ہے نا،
اس کو کیسا بھی پوچھو اس کو ڈر نہیں لگتا ہے، کیونکہ اس کی زندگی ویسی تھی۔ فرشتے بولیں گے سچ بول رہا ہے تو، یعنی تو دنیا میں ایسے ہی تھا، تیری زندگی ایسے ہی تھی، تو اللہ کو رب بنایا تھا، تو دین کو اپنا، اسلام کو اپنا دین مانا تھا، اور تیری زندگی میں آئیڈیل نبی تھے، ٹھیک ہے، سچ بولا۔ اس کے بعد حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے، افرشوہ من الجنہ، اس کو جنت کا بستر بچھا دو۔ کس کا؟ جنت کا بستر۔ کہاں سلا کے آئے؟ قبر میں مٹی پہ سلا ہے نا، کچھ بچھاتے نہیں ہیں، مٹی پہ سلا کے آتے ہیں۔ اس کو جنت کا بستر بچھاؤ، جنت کا بستر۔ وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اس کو جنت کا لباس پہنا دو۔ یہ اللہ کی طرف سے قبر میں آواز آتی ہے فرشتوں کو، جنتی لباس۔ ہم دنیا میں سب نکال لیتے ہیں، سب کپڑا پھاڑ کے نکال لیتے ہیں، سب۔ ابھی 15 منٹ بھی نہیں ہوئے، 20 منٹ بھی نہیں، گھر لوگ پہنچے ہیں ابھی دفنا کر کے، اور ادھر کیا ہو رہا ہے؟ بستر جنت کا لگ رہا ہے۔ ابھی یہاں گھر والے سوئے بھی نہیں ہیں، ابھی ادھر گھر جو لوگ دفنا کے آئے نا ابھی سوئے بھی نہیں، اپنا کپڑا بھی نہیں اتارا ہے لوگوں نے، اور ادھر جنت کا لباس اور جنتی بستر۔ اور کہا جاتا ہے کہ جنت کی کھڑکی کھول دو، ہوائیں جنت کی آنی شروع ہو جاتی ہے، اور پورا۔ اس کے بعد ایک آدمی آتا ہے بہت اچھی شکل و صورت میں، اور اس کو بہت خوشبو، دم بہترین چہرہ، بہترین کپڑا، خوبصورت خوشبو، اور کہتا ہے، یہ آدمی پوچھتا ہے تو کون ہے بھائی، تو کون ہے؟ اتنا اچھا چہرہ، اتنا بہترین لباس۔ کہتا ہے کہ میں تیرا عمل ہوں، وہی جو زندگی جی کے آیا ہے نا، جو بہترین زندگی جیا تھا نا، وہی عمل ہے، میں عمل کی شکل میں آیا، انسان کی شکل میں وہ عمل ہے، تجھ کو جنت کی بشارت دینے آیا، پورا جنت۔ یہ اس آدمی کا۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے لا اقم الساعۃ، جلدی قیامت قائم کر دے۔ وہ جب جنت دیکھتا ہے نا، جنت کی کھڑکی کھولی جاتی ہے اور ساری اس کو جنت دکھایا جاتا ہے، دیکھیے تیرا، پہلے جہنم دکھایا جاتا ہے، دیکھیے اگر تو غلط جیا ہوتا نا ادھر جاتا، لیکن تو اچھا جیا ہے، یہ دیکھ ابھی انجام تیرا یہ ہے۔ جب وہ جنت دیکھتا ہے نا تو کہتا ہے اللہ جلدی قیامت قائم کر دے۔ جیسے کوئی آدمی کل اس کو گاڑی لینا ہے، ہاں پیسہ جیب میں ہے، جلدی صبح ہو، جلدی کار لینا ہے میرے کو، آدمی ایکسائٹڈ ہوتا ہے۔ جب جنت دیکھنے کے بعد جلدی قیامت اللہ قائم کر، تاکہ میں اپنے گھر میں جاؤں، اپنے محل میں جاؤں، بیویاں آئیں اور سارا سکون کی جگہ ہے۔ اللہ کے فرشتے کہتے نہیں، سو جا، ابھی ٹائم ہے، ابھی ٹائم ہے، سو جا، اطمینان سے سو جا۔ یہ اس کا انجام ہے جو اچھا انسان جو جی کے گیا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جو آدمی برا جیا ہے اور اس سے فرشتے وہی سوال کرتے ہیں، وہ ہر سوال کے جواب میں کیا بولتا ہے؟ اگر آدمی برا ہے، برا مطلب زندگی اچھی نہیں جیا ہے، من مانی زندگی، من چاہی زندگی، دین سے کوئی مطلب نہیں، سماج میں جو ہو رہا کر لو، اللہ سے کوئی ڈر نہیں، اللہ کا، اللہ سے زیادہ اہمیت اس کے اندر پیسے کی ہے، اپنی چاہت، اپنی خواہشات۔ کون؟ اللہ، بس نام کا وہ ہاں اللہ ہے، نام سے ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن زندگی اس کے خلاف ہے۔ جو بری زندگی جی کے گیا ہے وہی تینوں سوال اس سے بھی ہوں گے، اور وہ ہر سوال کے جواب میں کیا بولتا ہے؟ جب فرشتے پوچھتے ہیں من ربک، تو اتنا چونک کے جب اٹھتا ہے نا، وہ من ربک بولتا ہاں ہاں۔ جیسے کوئی آدمی گھبرایا ہو نا، ایکسیڈنٹ ہو جائے، ایکسیڈنٹ خطرناک ہو، تو آدمی پوچھتا ہے بھائی کون ہو تم، نمبر یاد ہے تمہارے گھر کا؟ ہاں، تمہارا نام کیا؟ ہاں۔ آدمی گھبرا جاتا ہے، گھبرایا ہوا آدمی، اس کو کچھ آتا کچھ بھی یاد نہیں رہتا ہے۔ ایسے نبی نے سیم وہی الفاظ فرمائے، بولتا ہاں ہاں، جب پوچھتے ہر سوال کے جواب میں ہاں بولتا ہے، ہاں ہاں، نہیں کچھ یاد نہیں، لا ادری، نہیں معلوم۔ اس کے بعد اللہ کے نعمت، جب وہ تینوں سوال کا جواب نہیں دے پاتا، بھلے اس کو یاد رہا ہو، یاد رہنے سے مطلب نہیں۔ آپ بتائیے کیا مشرکین یہ نہیں کہتے اللہ کو نہیں جانتے تھے، اللہ کو نہیں مانتے تھے؟ مشرکین، قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ وہ ہر سوال، ان سے پوچھو بارش کون برساتا، بولیں گے اللہ، اولاد کون دے گا، بولیں گے اللہ۔ مشرکین ہر سوال کے جواب میں، قرآن میں اللہ نے کہا ہے نبی آپ پوچھو ان سے، ہر سوال کے جواب میں بولتے تھے اللہ اللہ۔ اللہ کو مانتے تھے، اللہ کو وہ جانتے تھے کہ اللہ ہے، کائنات بنانے والا ہے۔ کیا وہ جواب دے لے جائیں گے؟ جب ان سے پوچھا جائے گا من رب، رب کون ہے، تو
تو کیا بول پائیں گے اللہ؟ نہیں. دنیا میں بول رہے تھے, دنیا میں سوال کے جواب میں کہہ رہے تھے, لیکن قبر میں نہیں بول پائیں گے. کیوں؟ اصل زندگی ہے جینا. جی کے کیسے آیا ہے, تو نے جیا کیسے ہے؟ تو کیا ہوتا ہے اس کے بعد؟ وہ 3 سوال کا جواب نہیں دے پایا. وہی سیم الٹا ہوتا ہے. فرشتوں سے اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے, کذب عبدی, بندے نے جھوٹ بولا ہے. یعنی واقعی اس کی زندگی جھوٹوں پہ تھی. کذالک کنت, تو ایسے ہی تھا, زندگی میں تو ایسے ہی تھا. اس کے بعد کہا جاتا ہے البسوہ من النار وافرشوہ من النار, اس کو آگ کا بستر لگا دو, آگ کا بستر بچھا دو. یہ صحیح روایت ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا آگ کا بستر بچھا دو. فرشتوں سے کہا جاتا ہے آگ کا لباس پہنا دو اور جہنم کی کھڑکی کھول دو. اور اس کے بعد ایک بدصورت آدمی آتا ہے, ایک دم بدصورت. بعد روایتوں میں ابکم واعمی, اندھا بہرا. تو ایک بدصورت آدمی آتا ہے اور اس کے بعد اس کو خوشخبری کے بجائے اس کو جہنم کی بشارت سناتا ہے, جنت کی نہیں جہنم کی, اور کہتا ہے تیرا انجام ہوا. وہ آدمی پوچھتا تو کون ہے بھائی, اتنا بدصورت چہرہ, اتنا بیکار, دیکھنے کے لائق نہیں. تو کہتا ہے میں تیرا وہی انجام ہوں, دنیا میں جو جی کے آیا نا تیرا عمل ہوں, تیری منمانی زندگی, من چاہی زندگی جو گزار کے آیا وہی ہوں میں. اور تو جہنم کو دیکھ, یہ تجھ کو جہنم کی بشارت دینے آیا ہوں, تجھ کو جہنم کے بارے میں سنانے آیا ہوں. اس کے بعد نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ایک بندے کو اس کے اوپر مقرر کر دیتا ہے, ایک فرشتہ جو نہ سنتا ہو نہ دیکھتا ہو, بہرا اندھا, اور اس کے ہاتھ میں ایک لوہے کا ہتھوڑا ہوتا ہے. نبی کے الفاظ ہیں اگر اس ہتھوڑے کو پہاڑ پہ مار دیا جائے تو پہاڑ پورا ٹوٹ کے یعنی ریزہ ریزہ ہو جائے, اتنا زبردست. ایک تو فرشتے کی مار, اور اس ہتھوڑے سے اس کو مارتا ہے, وہ ختم ہو جاتا ہے. حدیث کے الفاظ ہیں پھر واپس روح ڈالی جاتی ہے اس میں, واپس لوٹائی جاتی, پھر مارتا ہے. ایسا انجام اس کو ہوتا رہتا ہے. یہ اس کا انجام ہے جو بری زندگی جی کے گیا ہے. میرے بھائیوں, ہمارے پاس ہماری زندگی اور بہت سارے عذاب ہیں, عذاب بہت سارے ہیں. یہ میں صرف اس ایک حدیث کا ترجمہ کیا ہوں جو مسند احمد میں ہے. ایک اچھا انسان جو اچھی زندگی جی کے گیا ہے اس کے لیے جنتی لباس, اور جنت میں یعنی ایک غریب سے غریب آدمی, دنیا میں اس کے جنازے میں لوگ کم پڑ گئے لوگ, جنازہ کوئی اس کو پوچھتا نہیں تھا, غریب آدمی, سماج کا غریب آدمی, لیکن وہ دل میں اللہ کو بسا کے گیا ہے, وہ اپنے دین اسلام پر عمل کر کے گیا ہے, اور نبی کو اپنا رہبر مان کے گیا ہے. دنیا میں غریب تھا, اس کے پاس لباس نہیں تھے, پیوند لگا کے پہنتا تھا, لوگ کوئی عزت نہیں کرتے تھے. آج وہ قبر میں گیا ہے, آج قبر میں جانے کے بعد اس کا انجام رائل یعنی بادشاہ اور ٹھاٹ زندگی ہے, اللہ کی طرف سے جنتی لباس, جنتی بستر. لیکن ایک انسان دنیا میں بہت بڑا تھا, اس کے مقابلے میں بہت بڑا تھا, ساری چیزیں اس کے پاس تھیں, ہاں کئی گاڑیاں تھیں, بینک بیلنس تھے, تجوریاں تھیں. آج وہ گیا ہے لیکن زندگی اچھی نہیں جیا ہے, زندگی خراب جی کے گیا ہے. آج اس کا معاملہ کیسا ہے؟ میرے بھائیوں, فکر اس بات کی کرنی ہے, تیاری اس بات کی کرنی ہے کہ ہم اپنے انجام کی فکر کریں. تھوڑی زندگی ہے, مختصر زندگی ہے. میری ماں بہنوں سب اپنے انجام کی فکر کریں, اور ایسے فکر کریں کہ مرنے کے بعد ہم کو اس مرحلے سے گزرنا. اس لیے آپ دیکھیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ جب بھی قبر سے گزرتے تھے نا, اتنا روتے تھے. لوگوں نے پوچھا آپ اتنا روتے ہیں؟ کون؟ عثمان رضی اللہ عنہ, جن کو جنت کی بشارت مل چکی ہے. کہتے ہیں کہ میں اس لیے روتا ہوں کہ میں نے نبی سے سنا ہے کہ قبر یہ آخرت کی منزل میں پہلی منزل ہے, پہلی سیڑھی ہے. اگر یہاں پاس ہو گئے تو بعد میں سب آسان ہے, اور یہاں فیل ہو گئے تو بعد میں سب مشکل ہے. اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ میں نے قبر سے زیادہ بھیانک منظر اپنی آنکھوں سے اور کوئی نہیں دیکھا ہے. اللہ نے ہمارے نبی کو ان کی آنکھوں سے قبر کا منظر دکھایا ہے. آج کتنے لوگ قبر کے عذاب کو نہیں مانتے؟ ہم مانتے ہیں. کیوں؟ ہمارے نبی نے کہا ہے. ہم کو دکھتا نہیں ہے, قبر کھول دو کچھ نہیں دکھتا ہے,
لیکن اللہ نے کسی کو دکھایا. کس کو دکھایا؟ سارے سچوں میں سچے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا. ہمارے نبی نے اپنی آنکھوں سے قبر کا عذاب دیکھا ہے, اللہ نے دکھایا ہے, اور کانوں سے سنا ہے. اور آپ نے فرمایا کہ جو میں نے دیکھا ہے, جو میں نے سنا ہے, اگر تم کو دکھا دوں, تم کو سنوا دوں, تو تم مردے کو قبر میں دفن کرنا چھوڑ دو گے, تم قبرستان جانا چھوڑ دو گے. یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے نہیں دکھایا ہم کو, لیکن جس کو دکھایا اس نے بتایا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے, اپنی آنکھوں سے دیکھا. ہمارے ہم غیب پر ایمان لاتے ہیں. ہمارے نبی کی خبر ہماری آنکھوں سے بڑھ کے ہے, ہمارے نبی کی بات ہمارے کان سے بڑھ کے ہے. ہم کو سنائی دے, ہم کو دکھائی دے, نہ دکھائی دے, کوئی مسئلہ نہیں. نبی نے کہہ دیا قبر میں ایسا عذاب ہوتا ہے, ہم نے مان لیا ہوتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں, تیاری کرو, اپنے قبر کے انجام کی تیاری کرو. یہ زندگی بدل دو. اگر ابھی گناہوں کی زندگی ہے, منمانی زندگی ہے, اگر اسی ہاتھ میں فرشتہ آیا اٹھا کے لے کے گیا, کیا کرو گے؟ نوجوانوں, اپنی زندگی بدلو. موت کبھی بھی آ سکتی ہے, کبھی بھی آ سکتی ہے. ہم لوگوں کو دیکھ کر کے لوگ مرا, فلاں مرا, ہم مرے کبھی دیکھا نہیں. اس لیے اپنی زندگیاں بدلو, اور زندگی بدل کے قبر کے انجام کی فکر کریں. اور تاکہ جب ہم مرے نا, دیکھیں جو انسان اچھی زندگی گزارتا ہے نا, اس کو موت کا ڈر نہیں ہوتا ہے. موت کبھی بھی آ جائے, کیونکہ زندگی اچھی جی رہا ہے, اچھی زندگی جی رہا ہے. یہ چند باتیں تھیں میرے بھائیوں. ہم اپنے 3 باتیں ہم یاد رکھیں کہ قبر کی تیاری یاد کرنے سے نہیں ہے, قبر کی تیاری جینے سے ہے. اللہ کو اپنا رب مانے, شرک نہیں, کفر نہیں, نفاق نہیں, اپنی زندگی میں توحید اچھی کریں. نمبر 2, اسلام پہ چلیں, اسلام کو اپنا دین مانے, اصول مانے. جو دین میں ہے وہ زندگی میں ہے, جو دین میں نہیں ہے وہ ہم نہیں کریں گے. ایسی ڈیرنگ آدمی کے اندر آنی چاہیے, ہر نوجوان میں. جو میرے دین میں ہے وہ زندگی میں رہے گا, جو دین میں نہیں ہے, چاہے باپ بولے, فلاں بولے, فلاں نہیں کرنا اپنے کو. جو دین میں نہیں وہ نہیں. اور ہمارے لیے آئیڈیل کون؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے زندگی میں آئیڈیل ہم اپنے نبی کو بنائیں. تو یہ 3 چیزیں ہم تیاری کریں, انشاءاللہ قبر کے عذاب سے محفوظ رہیں گے. اور اگر ابھی بھی کچھ زندگی خراب تھی, توبہ کر لیں. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے انجام کی, خاص طور پہ اپنے قبر کے انجام کی فکر کرنے کے اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے. ایک آخری اس میں بات یہ کہ بہت سارے حدیثوں میں نا ہم کو قبر کے عذاب کے بارے میں بتایا گیا کہ فلاں گناہ سے قبر کا عذاب ہوتا ہے. اس کے لیے ایک الگ موضوع ہو سکتا ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ اشارے غیبت ہے, نبی کو دکھایا گیا آخرت یعنی مرنے کے بعد انجام جو ہوتا ہے دکھایا گیا, فلاں گناہ دکھایا گیا کہ دیکھو یہ آدمی اس گناہ میں قبر کا عذاب ہو رہا, اس آدمی کو یہ عذاب ہو رہا. برزخ کی زندگی میں غیبت ہے, ایسے ہی چغلی ہے, ایسے ہی پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچنا ہے, ایسے ہی زنا کاری ہے. یہ سب کے ان سب گناہوں کا انجام قبر کی زندگی میں ہوتا ہے. نبی کو دکھایا گیا, صحیح روایت میں معراج کی رات میں نبی کو دکھایا گیا, اور کئی بار نبی کو خواب میں دکھایا گیا. اور نبی نے جب پوچھا یہ کس کا انجام ہو رہا, تو آپ نے فرشتوں نے بتایا فلاں ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے. اس لیے ان سب گناہوں سے خاص طور پہ بچیں جن کی وجہ سے خاص طور پہ قبر میں عذاب ہوتا ہے, قبر میں عذاب ہوتا ہے. تو بچیں, اپنے آپ کو بچائیں. اللہ تعالی ہم سب کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنے انجام کی فکر کریں. اللہ ہمیں گناہوں کی زندگی سے توبہ کرنے کی توفیق دے. اللہ ہمیں اچھی زندگی, پاکیزہ زندگی, نمازوں والی زندگی, اللہ سے قریب ہونے والی زندگی, اللہ ہمیں اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین.